الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة المغفرة الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة المغفرة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سیکرٹس آف ہیپینس، خوش رہنے کے قاعدے. ہم اس سوچ کے ساتھ کچھ اور قاعدے آج سیکھیں گے کہ آج لوگ خوش رہنا نہیں جانتے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن خوشی نہیں ہوتی، اور ہم عموماً بے جان چیزوں سے خوشی طلب کرتے ہیں، حالانکہ خوشی تو خوشی دینے والے کی خوشی میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آج اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں چھپا دیا. جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ خوشی، اور یہ چیز جب آپ کو مجھے سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہم اس دنیا کو جنت بنانے کے ساتھ ساتھ اس حقیقی جنت میں جانے کی تیاریاں بھی کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اس کے بعد نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن ہوگا. اور ہماری بہت ساری پریشانیاں اور تکلیفیں اس کی وجہ یا تو ہم ہیں یا حزن ہے. تو آج جس سے شروع کریں گے وہ کیا ہے؟ پچھلی چیزوں میں سے جو ہم نے آخری چیز دیکھی تھی وہ کیا تھی کہ ہم دنیا میں عموماً ان چیزوں کو خوشی سمجھتے ہیں جو کہ اصل میں وہ خوشی نہیں ہوتی، بلکہ ہم دوسری چیزوں کو اپنے لیے طلب کرنے لگتے ہیں اور بہت زیادہ چیزوں کے ہونے کو خوشی سمجھتے ہیں، حالانکہ بہت زیادہ ہونا خوشی نہیں ہے. بلکہ کسی نے کہا کہ کثرت نہیں برکت طلب کرو، کیونکہ برکت میں اصل میں خوشی ہے، کثرت سے ضروری نہیں کہ وہ چیز خوشی ہو جائے. تو آج کی یہ سیکرٹس میں سے پہلی چیز لیجئے، لوگوں میں نعمتوں کا زیادہ حقدار وہ ہے. سوچئے پہلے اپنے نام کو لیں، کیا میں ہوں گی اس میں؟ کون؟ جو زیادہ شکر گزار ہو، زیادہ محبت کا حقدار وہ ہے جو سخاوت کرتا ہو اور لوگوں کو تکلیف نہ دیتا ہو اور اس کا چہرہ کھلا رہتا ہو. پوچھئے آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس پہ غور کرنے کی توفیق دی. اس پہ ہم نے پچھلے سیشن کو سٹاپ کیا تھا کہ واقعی شکر کو بڑھانا ہے، سخاوت کو بڑھانا ہے اور لوگوں کو تکلیف نہیں دینی، اس کا ارادہ کرنا ہے اور کھلے چہرے کے ساتھ لوگوں کو ملنا ہے. پھر اگلا راز کیا ہے کہ مسرت امن کی محتاج ہے، مال صدقے کا محتاج ہے، منصب سفارش چاہتا ہے اور سرداری تواضع کا مطالبہ کرتی ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں بڑا بنا کر پھر دیکھو ہم کتنا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی میں ان کو عزت ملتی ہے لیکن ان کو راس نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو سہار نہیں سکتے. تو زندگی میں کبھی بھی آپ کو بڑا بنا دیا جائے تو آپ اور بھی عاجز مزاج رہیے اور امن کی دعا کیا کریں. اگر آپ کے میرے گھر میں امن ہے تو مسرتیں ہمارے گھروں میں راج کریں گی انشاءاللہ تعالی. اور جتنا مال چاہتے ہیں آپ زیادہ، اتنا صدقہ زیادہ کر دیں، کیونکہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. اور راحت تھکن سے، سکون محنت اور مشقت سے، اور محبوبیت ادب سے ملتی ہے.
یعنی آپ تھکنے کے بعد جو خوشی پاتے ہیں نا، وہ سارا سارا دن بستر پہ سونے کے بعد نہیں ملتی۔ حقیقت ہے بہت سونے کے بعد اٹھیں تو اور جسم ٹوٹتا ہے، تو آپ اگر حقیقت میں تھوڑا سا کام کر لیں اور اس کے بعد جو آرام ملے گا وہ بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ پھر سکون محنت اور مشقت سے ہے۔ لوگ عموماً محنت اور مشقت سے بھاگتے ہیں، گھبراتے ہیں، حالانکہ محنت اور مشقت کرنے سے بعد میں سکون ملتا ہے، اور جس کا ادب زیادہ ہے وہ محبوب زیادہ ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، لیکن ہم ادب نہیں جانتے۔ تو باادب بانصیب والی بات کسی نے جو کہی وہ بالکل سچ کہی کہ جتنا زیادہ آپ ادب والے ہوں گے، مینرفل ہوں گے، اتنا زیادہ دوسروں سے آپ کو محبت بھی ملے گی اور آپ لوگوں کے محبوب ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے اولاد ثروت سے زیادہ اہم، اخلاق منصب سے زیادہ اونچا، ہمت تجربے سے بڑی، اور تقوی بڑائی سے اہم ہے۔ یعنی عموماً آپ دیکھیے کہ ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن دولت ورسز اولاد کس کو لیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو مال لینا چاہیں گے کہ بچے نہ ملے، نہ صحیح دولت مل جائے۔ تو اگر اولاد زیادہ اہم ہے تو پھر ہماری کوشش، ہماری بھاگ دوڑ ان کے لیے زیادہ ہوگی یا دولت اور اسی طرح سے جاہ و منصب کو پانے کے لیے؟ پھر آپ دیکھیے کہ اچھا اخلاق یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام کو بھی اعلیٰ اخلاق پہ رکھا تھا۔ اپنے نبی کو تو اللہ نے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کا تو اخلاق ہی بہت اعلیٰ ہے۔ پھر اسی طرح ہمت رکھیے، تجربے سے بڑی چیز ہے، اور تقوی بڑائی سے اہم ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ کچھ بیسک کوڈ ورڈز ہیں، اگر ہمیں وہ سمجھ آ جائیں تو ہماری زندگی حقیقی معنوں میں خوشیوں سے بھر جائے۔ پھر ہر چیز جو سنو اس کا لالچ نہ کرو، ہر ایک کی طرف جھک نہ جاؤ، کسی عورت کو اپنا راز نہ دو، اور ہر آرزو کے پیچھے نہ دوڑو۔ جی، کہنے والی بھی عورتیں اور سننے والی بھی عورتیں، لیکن حقیقت ہے کہ عورت کے پیٹ میں کم ہی ٹکتا ہے، وہ اپنا راز رکھ نہیں سکتی۔ مرد بڑی بڑی باتیں پی جاتے ہیں، عموماً ان کو اگلوانے کی کوشش بھی کریں تو وہ چڑھنے لگیں گے کہ آپ کیا بات کہہ رہی ہیں، لیکن عورت جو ہے وہ اگلنے کو ہر وقت تیار ہے، اور ہمیں حقیقت کو ماننا چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ نے عورتیں بنایا اور پھر باقی ہمارے اندر یہ طبیعت میں ہے چیز تو کم کرنا ہے، یعنی ہم اس کو سننے کے بعد کیا کریں کہ اس چیز کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو ہمیشہ ان چیزوں کے ساتھ رکھنا ہوگا کہ جو چیزیں ہماری زندگی کے اندر بہتریاں لے کے آئیں ہم اس کو اچھے طریقے سے پا سکیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ انسان آرزوؤں کے پیچھے دوڑتا ہے تو وہی بات ہے کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ تو آرزوؤں کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ ہر آرزو کے پیچھے ایک اور آرزو سر اٹھا کر پھرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بھی پورا کرو۔ راحت خلوت میں ہے، امن اطاعت میں، اور محبت وفا میں۔ سقا وہی سمجھا جاتا ہے جو سچا ہو۔ 4 چیزیں ہیں اس میں۔ نمبر 1 راحت، تنہائی میں، اکیلے میں۔ امن کب ملے گا؟ جتنی اللہ کی بات مانیں گے۔ اور محبت کب ملتی ہے؟ جتنے وفا شعار ہوں گے۔ بے وفا سے محبت نہیں کی جاتی، اور عقل مند وہ ہے جو سچا ہو۔ سقا کہتے ہیں بہت ہی اسٹرانگ۔ سقا اصل میں ایک ٹرمینالوجی بھی ہے حدیث کی زبان میں کہ وہ لوگ جو بہت اوتھینٹک بات کریں، یعنی جس کی بات پتھر پہ لکیر کی طرح سچ ہو، ایسے راویوں کو سقا کہتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ مورلز ہیں۔ اگر آپ کا میرا کردار خوبصورت ہوگا، آپ اور میں اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ان چیزوں کے اوپر لے کر چلیں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ ہمیں خوش رہنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج انسانیت کیوں خوش نہیں؟ اور آپ دیکھیے کہ آج ایک بچہ جس کے ہاتھ میں اتنی قیمتی چیزیں ہیں، اس کو گیجٹ لے کر دیے، فون لے کر دیے، خوش کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ آپ نے اس کے کریکٹر پہ وہ محنت نہیں کی جو آپ کے ماں باپ نے کی اور آپ کو بہترین طریقے سے رکھا تھا۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ایک کھانا بہت سے کھانوں سے روک دیتا ہے۔ ایک لفظ سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک برائی سے اچھائیاں رک جاتی ہیں، اور ایک نظر حسرتیں پیدا کر دیتی ہے۔ کیا پتہ چلا کہ آپ ایک ایسا کھانا کھا لیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آپ کھانا کھا ہی نہیں سکتے۔ ہر ایک سوچے کوئی ایسا کھانے کا شوق تو نہیں کہ جس کے بعد میری زندگی سے باقی کھانے بھی ختم کر دیے جائیں۔ کوئی ایک لفظ آپ ایسا بولتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں۔ اور بیلیو میں ایسا ہوتا ہے، آپ جتنا زیادہ اپنے ارد گرد دیکھیں گے آپ کو اس بات کا یقین آئے گا کہ لفظوں کو تولنا چاہیے۔ بعض دفعہ بے خیالی میں ہم کوئی لفظ بول دیتے ہیں، بعض دفعہ بے تکلفی میں بول دیتے ہیں، اور اسی طرح اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے عموماً ہم پھر ان چیزوں کو اپنے سے پیچھے کر دیتے ہیں۔
تو ہمیشہ احتیاط سے جیے. آپ دیکھیں کہ آپ شیشہ اٹھاتے ہیں تو بڑے کیئرفل ہوتے ہیں، ڈائمنڈ پہنتے ہیں تو بہت کیئرفل ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کے دل توڑ دینے، انسانوں کو شرمندہ کر دینا، انسانوں کے ساتھ دل میں گرج رکھ دینا، یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. اور پھر اسی طرح سے ایک برائی ایسی ہوتی ہے بندے میں کہ اس کی ساری اچھائیاں رک جاتی ہیں. اور کبھی کبھی ایک نظر حسرتیں پیدا کر دیتی ہے اور وہ للچائی بھی نظر ہوتی ہے. پھر اسی طرح تمہاری محبت کلفت میں، بغض زیادتی میں، زندگی تعیش میں اور یاد افسوس میں نہ بدل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ 1 منٹ لگتا ہے محبتوں کو نفرتوں میں بدلتے ہوئے، اور آپ بعض دفعہ بغض میں ہی کسی پہ زیادتی کر دیتے ہیں. آپ اتنے زیادہ عیش پسند ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے چھینتا ہے تو وہ آپ کی حسرتیں بن جاتی ہیں، افسوس ہونے لگ جاتا ہے. ہر آدمی اپنے گھر میں امیر ہوتا ہے، کوئی اس کی توہین نہیں کر سکتا، کوئی انسان اسے روک نہیں سکتا، کوئی ظالم اسے ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی بخیل اسے بھگا نہیں سکتا. تو پھر گھر جنت ہے نا، میرا گھر میری جنت. جیسے پیچھے بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے گھر میں ہمارا روب چلتا ہے، ہمارے گھر میں ہماری مرضی چلتی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں. وہ بادشاہ ہے کہ جس کا اپنا گھر ہے اور وہ اس کے اندر سمجھیے کہ دوسروں کو ٹیکل کرتا ہے، تو کیا پتہ چلا کہ انسان کو اپنی بلونگنگز کے ساتھ بھی خوشی ملتی ہے اور وہ اپنی بادشاہت کے اندر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. سب سے اچھے ایام وہ ہیں جو تمہاری بردباری اور تمہارے علم میں اضافہ کریں، تمہیں کسی گناہ سے روکیں، تمہیں سمجھ دیں اور حوصلہ دیں. ہم ایسے دنوں کو کیا کہتے ہیں؟ بورنگ. اوہو یہ کیا بات ہے، پھر علم کی بات، پھر بردباری کے سبق. ہمیں تو چل کرنا ہے اور ہم تو پارٹی موڈ میں ہیں. بعض دفعہ خاص طور چھٹیوں کے مہینے ہوتے ہیں، یہ سبھی چل موڈ میں ہوتے ہیں. کس سوچ کے ساتھ کہ ہم انجوائے کر رہے ہیں. تو انجوائمنٹ کا معیار فرق ہو سکتا ہے، کسی کو انجوائمنٹ ایک چیز میں ملتی ہے تو کسی کو دوسری چیز میں. زندگی ایسی فرصت ہے جسے کھونے کے بعد ہی ہم پہچان پاتے ہیں. یہ تو بہت بڑی حقیقت ہے. یعنی آج ہم فارغ ہیں، جب یہ زندگی چلی جائے گی نا، پھر ہم دیکھیں گے کہ اوہو ہم نے اس فرصت کا صحیح استعمال کیا کہ غلط کیا. عافیت صحت مندوں کے سر پر ایک تاج ہے جسے مریض ہی دیکھ سکتے ہیں. یعنی اگر آج اللہ نے مجھے آپ کو عافیت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو شکر کریں، کیونکہ آج جب ہم صحت مند ہیں اور ان چیزوں کو اگر اپنی زندگی میں لیں تو اگر ایک مریض کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے تو چلتا پھرتا انسان بھی اس کی نظر میں ایک بادشاہ ہے، جو اٹھ نہ سکے، جو بیٹھ نہ سکے، جس کو دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہو. تو اگر آج بھی آپ عافیت میں ہیں، کسی دوسرے کے سہارے کے بغیر آپ اپنے ذاتی کام ہی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر کیجیے، ایسا نہ ہو کہ یہ چھن جائے. جس کا بیٹا نافرمان، بیوی جھگڑالو، پڑوسی موذی، دوست بدخلق اور نفس امارہ ہو، اور جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ ایک ایک بات سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے. آپ دیکھیں لاکھوں نعمتیں ہو لیکن اولاد نافرمان ہو جائے، کچھ اچھا نہیں لگتا. بیوی جھگڑا کرنے والی ہوگی، اس مرد کو کیا ملے گا باہر کی عزت سے اور اتنا مال کما کر بھی اگر بیوی اس کے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. پھر پڑوسی ایزا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو مستقل ہر وقت کی اپنے سر پہ انسان ایک ٹینشن محسوس کرتا ہے. اور دوست بھی ہوں اور وہ بھی بدخلق ہوں، اور نفس ہمیشہ برائی کی دعوت دے اور خواہشات کے پیچھے چلے، تو ایسا شخص بد نصیب ہے. اور ایسے شخص کو کہہ لیجئے کہ خوشی کا یہ راز نہیں پتا کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش کرے گا. تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا حق ہے، تمہاری آنکھوں کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہارے مہمان کا حق ہے. لہذا ہر حقدار کو اس کا حق دو. ہم اللہ تعالیٰ کا حق تو سمجھتے ہیں، الحمدللہ عقیدہ درست کر لیتے ہیں، عبادات کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں. نفس کا حق کیا ہے؟ اپنے نفس کو آگ سے بچائیے. سب سے پہلا اور بڑا حق آپ کا میرا اپنے نفس پہ یہ ہے کہ ہم اس کو آگ کا ایندھن بننے سے بچا لیں. کل قیامت کے دن وہ نفس انسان پہ ملامت کر رہا ہوگا کہ تم نے میرا حق ادا نہیں کیا. بلکہ جان کنی کے وقت پہ بھی کہتے ہیں کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو بد دعائیں دیتی ہے، کنت فی جسد خبیث، کہ میں ایک خبیث جسم میں تھی اور تم نے جو میرے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی وہی کر دے. پھر اب دیکھیے آنکھوں کا حق کیا ہے کہ آنکھوں کو ہر غلط چیز دیکھنے سے روکا جائے. اور بیوی کا حق کیا ہے کہ بیوی کے نفقے کا خیال رکھا جائے، اس سے پیار محبت کی جائے. اور مہمان کا حق کیا ہے کہ مہمان کی عزت کی جائے. انزل الناس منازلہم،
لوگوں کی توقیر اور عزت کرو ان کے رتبے کے مطابق، یعنی جو جس لیول کا انسان ہو اپنی دنیا میں تو اس کی عزت اسی لحاظ سے کی جائے اور ہر حقدار کو اس کا حق دیجیے۔ یہ راز جس نے پا لیا اس کو خوشیاں ضرور ملیں گی۔ طلوع صبح کے وقت کے جمال، جلال اور اشراق سے لطف اندوز ہوا کر اس سے امید اور فعال نیک کا دروازہ واہ ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو چڑھتے سورج کو دیکھتے ہیں؟ اگر آپ نے نہیں دیکھا نا، میں آپ کو اتنی بڑی بات کہنے لگی ہوں، بہت سوچ کے کہوں گی، پھر آپ کی مایوسی امید میں کبھی نہیں بدلے گی۔ میں نے آج کچھ 1.5 سے 2 گھنٹہ بیٹھ کر ایک میٹنگ تھی، میں نے باہر کی اور میں نے ایک ایک رنگ دیکھا تو میں نے کہا اللہ پھر بھی لوگ مایوس ہیں، اس لیے کہ وہ تیرے یہ رنگ نہیں دیکھتے۔ لوگوں کو ایک چیز ناممکن لگتی ہے، دوسرے کو لگتی ہے کوئی بڑی بات ہی نہیں، وہ تیری یہ تبدیلیوں کا رنگ ہے، یہ تبدیلیوں کا رب ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ 3 لفظ ہیں نا، طلوع صبح کے وقت کا، جمال، جلال اور اشراق۔ یہ اشراق کا ایک نئی صبح پھوٹتی ہے نا، سورج مشرق سے نکلتا ہے اور ایسے پھوٹتا ہے تو اس وقت ایک جلال بھی ہوتا ہے، جب سورج رنگ بدلتا ہے اور آسمان سرخ ہوتا ہے ایک دفعہ دل پہ روب آتا ہے ضرور، اور جمال ہے، خوبصورتی تو ہے ہی ہے۔ شام کو دیکھ لیں تو شفق ہے، تو اس سے دل میں امیدیں آتی ہیں کہ مالک تو نے اتنی رات کو اتنا اندھیرا تھا تو نے روشنی میں بدل دیا، میری بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی، میری مایوسی بھی ٹھیک ہو جائے گی، میری پریشانی بھی ٹھیک ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ ہم ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے علاج کراتے ہیں، پھر کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا علاج کوئی نہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اچھا اس سے ٹوٹکا پوچھ، اس سے کوئی لے۔ کبھی اللہ سے تو باتیں کر کے دیکھیے کہ اللہ بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں اسے زیادہ نہیں برداشت کر سکتی، تو مجھے ٹھیک کر دے۔ تو وہ جو خود کلامیاں اور رب سے باتیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کی زندگی کے اندر ایک حسن برپا کر دیتی ہیں اور پھر بہت خوبصورت آغاز ہے۔ اس کو میں کہہ سکتی ہوں فعال نیک، یعنی آپٹمزم کا سبق ملتا ہے کہ میری بھی زندگی خوبصورت ہوگی، میرے اندر بھی یہ بھی اور وہ بھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح سویرے اٹھا کرو، اس سے برکت ہوگی، اس میں اپنا کام کرو، ذکر، تلاوت، حفظ، مطالعہ، تصنیف اور سفر وغیرہ کرو، یعنی صبح کی برکتیں ہی آج ساری ہیں۔ اگر چھٹیوں کے نام پہ آدھا دن سو کے گزار دیں گے، یاد رکھیے ہماری زندگی کا کوالٹی ٹائم ختم ہو جائے گا۔ 24 گھنٹے میں سے اگر آپ صبح کے 4 گھنٹے بھی ضائع کرتے ہیں نا تو آپ مان لیجئے 14 گھنٹے ضائع کر دیے۔ اتنا برکتوں والا دن، وقت کا دن، اور سارا دن بیٹھے ٹن 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 اپنے کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے کام نہیں ہو رہے، آج یہ بھی نہیں ہوا وہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے وہ کوالٹی ٹائم تو سو کے گزار دیا۔ معتدل بنو یعنی بیلنسڈ، ایک کنارے چلا کرو، اللہ کو خوش کرو، مخلوق پر رحم کرو، فرض ادا کرو، نفل کا زیادہ راہ لے لو، بھلائی ملے گی۔ اب کون کہتا ہے یہ خوشی کا راز ہے بیلنس ہونے میں؟ جی، بیلنس بندہ ہمیشہ خوش ہوگا۔ آپ دیکھیں بہت سردی کر لے کمرے میں یا بہت گرمی کر لیں، آپ پریشان ہیں۔ نارمل سا روم ٹیمپریچر ہو، نہ بہت ٹھنڈ نہ بہت گرمی، تو آپ بہت دیر بیٹھیں گے۔ اسی طرح بیچ میں چلیں گے، کوئی ادھر سے آئے گا کوئی ادھر سے، کنارے پہ چلیے تاکہ نہ آپ کسی کو ضرر دیں نہ کوئی آپ کو ضرر دے۔ پھر اللہ کو خوش کیجئے، مخلوق پہ رحم کریں، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نفلوں کا زیادہ راہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نوافل کی کثرت کی عادت ڈال دے۔ توفیق الہی، حسن خاتمہ، قول کی مضبوطی، نیک عملی، ظلم اور رشتے کو کاٹنے سے بچنے کا نام ہے۔ بہت ہی بڑی بات ہے یہ بھی، یعنی آپ کہتے ہیں نا توفیق مل جائے۔ توفیق کیا ہے؟ کہ آپ کا خاتمہ اچھا ہو، ساری زندگی کا اینڈنگ ڈراپ سین ہے۔ آپ دیکھیں لوگ ڈرامے اور فلمیں بناتے ہیں تو کہتے ہیں اینڈ اچھا دو، لوگ خوش ہوں گے، فلم کا اینڈ بڑا اچھا ہو، سب دیکھنے لے خوشی خوشی گھر جاتے ہیں کہ جی بہت ہی اچھا ہو گیا۔ کیا آپ میں اپنی زندگی کا اینڈ برا چاہیں گے؟ سوچئے، کیا وہ مثال ہم پہ تو نہیں فٹ ہوتی جو اللہ نے سورہ بقرہ میں دی کہ یود احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، بڑی خوبصورت جگہ پہ ہو، اور ایک دم آگ لگے اور وہ سارا جل کے راکھ ہو جائے؟ تو ہمیشہ اپنے خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کریں کہ اللہ جو کام کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اپنے زندگی میں ہمیں عبادات کی توفیق دی ہے، تیرے ساتھ تعلق ہے، تو یہ مرتے دم تک بھی قائم رہے بلکہ مضبوط ہو۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ رشتوں کو کاٹنا کتنا بڑا غم کا معاملہ ہے۔ ایسے بندے کو تو خوشی کا یہ راز کبھی مل ہی نہیں سکتا جو انسان اپنے رشتوں کو جوڑ کر اپنوں کے ساتھ بیٹھ کر خوشی منا سکتا ہے۔ بس اوقات ایک ہی لفظ سے نعمت چھن جاتی ہے۔ سوچیے، ایک لفظ سے آپ کی نعمت چھن جائے۔ آپ نو کہہ دیں، کوئی آپ کو کوئی چیز آفر کرے بہت بڑی، آپ کہتے ہیں نو۔ کوئی آپ کو نیکی کا موقع پیش کرتے ہیں، آپ یہ نیکی کر لیں، آپ کہتے ہیں نہیں میرے لیے مشکل ہے، وہ نو سے نعمت گئی۔ ایک ہی لفظ ذلت دلا دیتی ہے، یعنی ایک ہی لفظ ذلت لا دیتی ہے، اور خلوت میٹھی ہوتی ہے، عزلت والا عزت پاتا ہے۔ مراد یہ کہ بی کیئرفل،
کسی بھی چیز کو یس کہیں یا نو کہیں 10 دفعہ سوچ کر کہیے، کیونکہ یہ آپ کا مستقبل کا رخ بدل دے گی۔ گاڑی چلاتے چلاتے ایک رانگ ٹرن لے لیا جائے تو ٹریول کا ٹائم جو ہے وہ کئی دفعہ ڈبل ہو جاتا ہے، تو ہمیشہ سوچ کر بات کیجیے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اہل ایمان وہ ہے کہ اس سے لوگ اپنے جان و مال کے لیے مامون رہیں۔ مہاجر صحیح معنی میں وہ ہے جو اللہ کی منہیات کو چھوڑ دے۔ منہیات کیا ہوتی ہے؟ فاربیڈنس، جن چیزوں سے اللہ نے روکا اس سے رک جائیں گے، اور لوگوں کے جان اور مال آپ کے ہاتھوں امن میں رہیں۔ تمہارا بہتر مال وہ ہے جو تم کو نفع پہنچائے، اور اچھا علم وہ ہے جو تمہارا مقام بلند کرے۔ بہترین مکان وہ ہے جو تمہارے لیے وسیع ہو، اچھا دوست وہ ہے جو تم کو نصیحت کرے۔ عموماً ہم ایسے دوستوں کو پسند کرتے ہیں جو ہماری تعریفیں کرتے ہیں، جو ہماری چاپلوسیاں کرتے ہیں، جو ہمارے گن گاتے ہیں۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وسیع گھر ہو، یہ بھی ایک نعمت ہے، اور علم وہ جس سے مقام بلند ہو۔ یاد رکھیے کہ علم کے بعد ضرور شان بلند ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ علم اپنے صاحب کی شان کو بلند کر دیتا ہے، شرط ایک ہے کہ اس کو لینے کے دوران آپ گھل چکے ہوں اور آپ اپنے آپ کو پورا عاجز بنا کر اس چیز کو لے سکیں۔ تم سے کوئی حسد نہ کرے، اس کے معنی یہ ہے کہ تم میں خیر ہی نہیں۔ تمہارا کوئی دوست نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے سے کسی کی نہیں بنتی، کوئی میرے ساتھ نہیں جڑتا، کوئی میرے ساتھ نہیں لگتا۔ حالانکہ آپ دیکھیے کچھ لوگ کھلاتے پلاتے تحفے بھی دیتے بہت کرتے، لیکن لوگ ان کے ساتھ نہیں جڑتے۔ اس کی وجہ یہ کہ بیسک ہیومن کریکٹر میں کمی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم بڑے تنگ مزاج ہوتے ہیں، کبھی بڑے کریٹیکل ہوتے ہیں، تو لہٰذا اخلاق اچھا ہوگا تو دنیا بھی آپ کی ہوگی۔ کہتے ہیں نا کہ زبان شیریں ملک گیری۔ اپنی نیکیاں یاد کر کے خوش رہو، گناہوں سے توبہ کر کے دل کو راحت دو، گردنوں کو اپنے احسانات کا اسیر بنا لو۔ یعنی لوگوں کے اوپر اتنے احسان کرو کہ وہ تمہارے قیدی بن جائے۔ مراد یہی ہے۔ دیکھیے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ میں نے کہیں پڑھا کہ دینا شروع کر دیجئے، ملنا شروع ہو جائے گا۔ کیا؟ عزت دینا شروع کر دیجئے، عزت آپ کو ملنی شروع ہو جائے گی۔ محبت دینا شروع کر دیجئے، محبت ملنی شروع ہوگی۔ ہم ہمیشہ پہلے آپ کی صورت میں کتنا کچھ ضائع کر دیتے ہیں، تو دینا شروع کر دیں گے تو آنا شروع ہو جائے گی کیا؟ عزت، مال، رزق وغیرہ۔ تو دینے والے بنے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ خوشی کے جتنے راز ہیں نا، اس میں اکثر کا تعلق ہمارے کردار سے ہے، ہمارے کریکٹر کے ساتھ ہے۔ موٹاپا غفلت ہے، توند سے ذہن چلا جاتا ہے، زیادہ نیند ناکامی کی علامت ہے، کثرت سے ہنسنا دل کو مار دیتا ہے، اور وسوسہ عذاب ہے۔ اب آپ میں سے ہر ایک اس کو اپنے اوپر لے لیجئے۔ جو زیادہ کھاتا ہے وہ بھی سوچ لے، جو زیادہ سوتا ہے وہ بھی دیکھ لے، جو زیادہ ہنستا ہے وہ بھی دیکھ لے، اور جو ہر وقت ہی وسوسوں میں ہی رہتا ہے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، تو یہ ایک عذاب ہے۔ ہر ایک اپنا حساب خود لے سکتا ہے، کسی دوسرے کو تو حساب لینے کی پھر ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ امارت، دودھ چھڑانے کے وقت دودھ کی مٹھاس ہے۔ منصب کی خوشی ازل کے غم میں بدل جاتی ہے، کرسی چکر دار ہے۔ کیا پتہ چلا ایک دفعہ عمارت مل جائے۔ عمارت تو سمجھتے ہیں نا، امیر بنایا جانا، لیڈرشپ، بڑا بننا۔ تو جیسے بچے کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے نا، تو بچہ روتا ہے، ماں پھر اس کے منہ کو لگاتی ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ کو کوئی ٹائٹل مل جائے اور کوئی چھینے گا نا یا چھڑوائے گا نا، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو برداشت کرتے ہیں۔ اکثر لوگ وہ چیز ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اب ہمیں بڑا نہیں بنانا تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب انسان کو کچھ مل جاتا ہے نا، عزت، مرتبہ، جس کو آپ جاہ کہہ سکتے ہیں، معیار کہہ سکتے ہیں، مقام کہہ سکتے ہیں، تو اس کو سنبھالنے والے بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا کے لذائذ میں محبوب کے ساتھ سفر، مبغوض سے دوری، موذی سے حفاظت اور کامیابی کی یاد ہے۔ یعنی دنیا کی لذیذ ترین چیزوں میں ایک ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا، آپ اس کے ساتھ سفر کرنے لگ جائیں، کیونکہ سفر میں اپنا پیارا کوئی ساتھ ہو تو وہ سفر بڑے آرام سے کٹتا ہے، اور جس سے آپ کو بغض ہے اس سے آپ دور ہو۔ آپ دیکھیے جو اچھا لگے نا اس کے ساتھ گرم سرد حالات میں بھی بندہ خوش رہتا ہے، اور جس سے بغض ہو نا تو وہ اچھے حالات میں بھی نہیں دل کرتا اور برے حالات میں بھی نہیں دل کرتا کہ اس کے ساتھ کچھ ہو۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ خوش رہتا ہے جس سے ان کا ذہن ملتا ہے، جس سے وہ ذہنی قربت محسوس کرتا ہے۔ نیکی سے آدمی غلام بن جاتا ہے، احسان سے انسان بندہ بے دام ہو جاتا ہے، بردباری سے دشمن مغلوب ہو جاتا ہے، اور صبر شعلوں کو بجھا دیتا ہے۔
یعنی نیکیاں کیجئے تو آپ اللہ کے غلام بنیں گے. اور آپ دیکھیے کہ آپ کسی کے اوپر احسان کر دیں تو بے دام قسم کے غلامی اس کی ہوگی. یعنی مراد ہے کہ جس پر آپ احسان کرتے ہیں وہ بندہ آپ کا پھر غلام بن جاتا ہے. اور اسی طرح سے بردباری بہت اہم ہے. ہمبلنس، بی ہمبل، کیونکہ اس سے دشمن مغلوب ہوتے ہیں. اور صبر بڑے بڑے شعلوں کو بجھا دیتا ہے. یعنی اندر جو آگ لگی ہوتی ہے کسی غم پہ، کسی دکھ پہ، کسی بیماری پہ، کسی پریشانی پہ، وہ ہیجان کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، اس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالی ایسی چیزوں کو لے کر چلتا ہے اور وہ سب کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ پھر آرام سے بندے کو سکون دینے لگتی ہیں. جب تمہاری ذلت نہ ہو تو دنیا بہت عزیز لگتی ہے. جب دنیا سے بے نیازی برتو تو بہت سستی لگتی ہے. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. جتنا دنیا کے پیچھے بھاگیں گے اتنی دنیا آپ کو اور اچھی لگے گی. جیسے کھائیں تو اور کھانے کو دل کرے گا، سوئیں گے تو اور سونے کو دل کرے گا نا. دنیا سے بے نیازی ہوں تو دنیا آپ کو سستی لگے گی. یہ جو مہنگائی کا رونا اور جو پریشانیوں کا رونا اور دس اینڈ دیٹ ہے نا، تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا ہے کہ ہمیں یہ دنیا پیاری بڑی لگتی ہے. بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تمہیں کل کی روزی کی فکر ہے لیکن کل آ ہی جائے گا، اس کی ضمانت کیا ہے؟ گزشتہ کل جو گزرا اس سے رنج کیوں ہوا؟ اب وہ لوٹ کر نہیں آئے گا. تو چلی گئی کل تو چلی گئی، اب تو بس آنے والی کل کی کچھ فکر کر لیں اور آج کو بہترین طور پر استعمال کیجئے. تھوڑی توفیق مال کثیر سے بہتر ہے. عزت سے معزول ہو جانا ذلت کے عہدے سے اچھا ہے. گمنامی میں اطاعت گزاری اس شدت سے بہتر ہے جو شہرت میں ہو. کیا پتہ چلا مال تھوڑا بھی ہے نا لیکن توفیق زیادہ ہے اس کو شیئر کرنے کی، اس کو دوسروں کے ساتھ لے کے چلنے کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ اچھا ہے. اور اگر آپ کو پہلے عزت ملے پھر آپ کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے تو بہتر ہے کہ آپ کوئی ایسا عہدہ قبول کریں جس میں آپ کی ذلت ہو. اور آپ چاہتے ہیں شہرت ہو؟ نہیں، شہرتوں کے صدمے اور شہرتوں کی اگر آپ فتنے دیکھیں تو آپ کہیں گے اللہ مجھے کوئی نہ جانے، کیونکہ شہرت میں بندہ اپنا بھی نہیں رہتا اور دوسرے اس کے اوپر نظریں لگائے رکھتے ہیں. قناعت گزار بادشاہ، یعنی کون شخص بادشاہ جو اپنے تھوڑے پہ راضی ہے. اسراف کرنے والا اندھا ہے. کیسے؟ پتہ ہی نہیں، خرچ کر رہا ہوں، ضائع کر رہا ہوں، پھینک رہا ہوں، ایک کی جگہ 10 کا نوٹ دے دیا، اس کو پرواہ کوئی نہیں. غضبناک جنون کا شکار ہے، یعنی جب غصہ آتا ہے تو بندہ جنونی ہو جاتا ہے. اور جلد باز اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور حاسد ظلم کرتا ہے. اور حقیقت ہے کہ ان میں سے ایک ایک چیز پہ غور کریں تو اس میں بہت بڑے بڑے مورلز ہیں ہمارے لیے. ذکر سے رحمان راضی ہوتا ہے، انسان سعادت مند اور شیطان خوار. غم دور اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. تو کیا کرنا ہے پھر ہم نے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، شیطان کو دور کریں گے اور نیکیوں کی توفیق بھی ملے گی اور نیکیوں کا پلڑا پھر بھاری ہوتا جائے گا. سعادت مند وہ ہے جس کی عمر بھی طویل ہو، عمل بھی اچھا ہو. توفیق ملتی ہے اسے جس کا مال زیادہ ہو تو نیکی بھی زیادہ ہو. مبارک ہے وہ جس کا علم بھی زیادہ اور تقوی بھی زیادہ ہو. یہ بڑی اہم بات ہے. بعض دفعہ علم آتا ہے تقوی نہیں آتا. بعض دفعہ مال ملتا ہے لیکن توفیق نہیں ملتی. بعض دفعہ عمر طویل ہوتی ہے لیکن عمل اچھے نہیں ہوتے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ خوش بخت بنیں، سعادت مند ہوں، تو ان سب چیزوں کی دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں وہ علم دے جو ہمارے تقوی میں اضافہ کرے، نہ کہ ہمارے علم کے بوجھ کو ناپنے اور گننے والا بنا دے ہمیں. جو لوگوں کے مسائل پر توجہ دے گا وہ اپنی فکریں بھول جائے گا. جو اپنے مالک کی اطاعت کرے گا اس کا بدلہ یہ ہے کہ لوگ اس کی خدمت کریں. جو ترک دنیا کرے گا اس کا انعام یہ ہے کہ اسے خوشگوار روزی ملے. بڑی بات ہے. ہم سارا دن اپنے غم سلجھاتے ہیں، اپنی فکریں، اپنے مسئلے، اس کی نہیں. آپ اپنے دن کا آغاز کریں. آج صبح بھی میری کسی سے بات تھی تو میں سراسر ان کے مسئلے کو حل کرنے کی خواہش میں تھی، کوشش بھی تھی. جو میری اوقات، جو میری حیثیت تھی، میں نے بھرپور اللہ کی رضا کے لیے کئی لوگوں کی مدد کی. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کو اپنا وقت دینا. آپ پڑھا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ پڑھا رہے ہیں، کتنا اچھا کام کر رہے ہیں،
چلے جی صدقہ جاریہ ہوگا، یہ باقی رہے گا. نہیں، لوگوں کے مسئلے حل کیجئے. یقین کریں کہ کسی ایک کا مسئلہ حل کریں اور اس کے دل سے جو آپ کے لیے دعا نکلے گی، آپ کی بیماری دور ہو جائے گی، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. تو ہمیشہ اپنے سے زیادہ دوسروں کو رکھیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ لے جائیں. مجھ سے تو کوئی مسئلہ پوچھے، میں اپنے آپ کو ادھر کھڑی کرتی ہوں کہ اگر میں ان کی جگہ ہوں تو میں کیا کروں گی. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے، آپ دنیا چھوڑتے ہیں، دنیا تو نہیں آپ کو چھوڑتی. فرق اتنا کہ جو آپ خود کھپ کھپا کے خوار ہو کر لیتے دیتے ہیں نا، وہ دنیا ویسے ہی آپ کے پاؤں میں آ جاتی ہے. تو جن کو یہ راز مل گئے پھر ان کی زندگی تو خوبصورت ہوگی. عافیت کے ساتھ جو نعمت ملے اسے کم نہ سمجھو. آدمی توبہ نہ کرے تو تھوڑے گناہ کو بڑا سمجھنا چاہیے. اخلاص نہ ہو تو اطاعت کو زیادہ کیسے سمجھا جائے. یعنی جتنی مرضی اطاعت کر لیں لیکن اخلاص نہیں ہے نا تو ان نیکیوں کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں ہوگا. عافیت ہے، اب جو ملے شکر کیجیے. توبہ نہیں کریں گے تو تھوڑے سے گناہ بھی بہت بڑا بڑا قیامت کے دن انسان کے لیے نقصان کھڑا کر دیں گے. تو ہمیشہ اپنے بارے میں اچھی بات سوچیے. دنیا پہ خوش ہونا بچوں والی بات ہے، اپنی تعریف پہ خوش ہونا عام لوگوں کا کام ہے. یعنی عام لوگ ہمیشہ اپنی تعریفیں سن کے خوش ہوتے ہیں. اللہ کی خوشنودی پر اولیاء و صالحین خوش ہوتے ہیں. اب نہ جانے ہم بچے ہیں یا ہم عام لوگ ہیں یا واقعی ہم اللہ کے ہاں ولایت کے مقام پہ ہیں یا صالح ہیں. تو ہمیشہ اپنا مقام بلند سے بلند تک رکھیے. صدق یعنی سچائی طمانینت ہے، جھوٹ شک ہے. حیا حفاظت کا ذریعہ ہے، علم حجت ہے. بیان جمال ہے اور خاموشی حکمت ہے. تو کیا سیکھا؟ سچ بولنا ہے تو اطمینان ملے گا، جھوٹ نہیں بولنا ورنہ ہر وقت شک میں رہیں گے. حیا والی زندگی گزاریے تو آپ کی جان کی، مال کی اور آپ کی عزت کی حفاظت ہوگی. اور علم حجت ہے. علم کیوں لینا ہے؟ تاکہ کل حجت تمام ہو سکے کہ ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے علم کو پا کر جنت میں جانے یا جہنم سے رکنے کی حجت قائم کر دی. اور اسی طرح بیان جمال ہے، یعنی بولیں تو خوبصورت بولیے لیکن خاموشی حکمت ہے. لیکن یہاں اتنی بات سمجھ لیجئے کہ تب بولیے جب آپ کے پاس خاموشی سے زیادہ خوبصورت الفاظ ہوں. کامیابی کی حلاوت صبر کے کھٹے پن کو مٹا دیتی ہے. یعنی بہت صبر کرنا بھی پڑے نا، آپ کھٹے بدمزہ ایک دم کامیابی کی مٹھاس ملی، وہ سارا صبر بھول جائے گا. اگر یہ سبق بیٹیوں کو پڑھا دیں تو شادی کے 2-4 سال جیسے بھی گزر جائیں بعد میں ہمیشہ کی کامیابیاں ہی ملیں گی. فتح یابی کی لذت مشقتوں کی تھکن کو دور کر دیتی ہے. یعنی آپ کتنے بھی تھکے ہوں لیکن بعد میں کامیابی ہو، کام اچھا ہو جائے، آپ مطمئن ہوں تو سب تھکن دور ہوتی ہے. کام بحسن و خوبی کرنے سے اس کی مشقت کا ازالہ ہو جاتا ہے. آپ صرف وہ کام کرتے ہوئے نہیں تھکتے جو آپ اچھے طریقے سے کرتے ہیں. قرآن بھی آپ اگر اچھی آواز میں پڑھیں گے نا تو آپ نہیں تھکیں گے. کھانا پکا رہے ہیں، اچھا بن رہا ہے، سب ٹھیک ہے تو آپ کو تھکن نہیں ہوگی. تھکن کب ہوتی ہے؟ جب چاول ڈھیلے ہو جاتے ہیں، کوئی اور چیز زیادہ ہو گئی، پھر آپ کہتے ہو کام بھی کیا اور نتیجہ بھی اچھا نہیں نکلا. دنیا کی سب سے بہتر چیز اللہ کی محبت ہے. جنت کی سب سے بہتر نعمت کیا ہوگی؟ رؤیت اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کو دیکھنا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. یعنی دنیا کی سب سے بہتر چیز اللہ کی محبت. جتنی جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے نا اس کی دنیا اتنی خوبصورت ہے. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. سب سے نفع بخش کتاب اللہ کی کتاب ہے اور ہم وہی پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. کتنی خوش نصیبی ہے ہماری. اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے جو محروم ہے اس سے. مخلوق میں سب سے زیادہ نیک اور صالح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بھی ایک راز ہے خوشی کا. خوش نصیب وہ ہے جو ماضی سے عبرت لے، اپنے آپ کو دیکھے، قبر کی تیاری کرے اور اپنے خفیہ اور اعلانیہ کاموں میں اللہ کا خوف کرے. اللہ ہمیں ایسا کرنے والا بنا دے. لوگ قبر کے نام پہ گھبرانے لگتے ہیں، لوگ خوف محسوس کرتے ہیں اور خوف کریں، ڈریں، جو بھی کر لیں، لیکن وہ آ کے تو رہنا ہے. وہ وقت تو ہمارے اوپر رہے گا ہی اور اس کو تو آنا ہی آنا ہے. اسی کے بعد تو اللہ کا دیدار ملنا ہے اور اس کی خوشی. تو ڈرنے کی بجائے تیاری نہ کر لے انسان، وہی زیادہ بہتر ہے. حرص ذلت ہے، لالچ میں رسوائی ہے. بخل خست کی بات ہے، خوف سے ناکامی ہوتی ہے. غفلت حجاب ہے. کیا پتہ چلا کہ حرص نہیں کرنا، لالچ میں نہیں پڑنا، بخل نہیں کرنا اور خوف زدہ نہیں ہونا،
یہ ایک بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے، اور اللہ نے اس کو مصائب خمسہ میں سب سے پہلے رکھا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ کیا پتہ چلا؟ خوف کا۔ آج کے دور میں تو فیئر پرابلم ہے لوگوں کا، ڈرے بیٹھے گھروں میں، ڈرے ہوئے سب کچھ کر کے ڈرتے ہیں۔ خوف، یہ ہو رہا ہے، دوبارہ کرونا آ رہا ہے، دوبارہ لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، دوبارہ یہ ہو جائے گا، اب اس سے بڑی بیماری آ رہی ہے، اس کی ویکسین میں یہ مسئلہ ہے، اس میں۔ کیا آپ کا کام صرف خوف پھیلانا ہے؟ حسبی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ حسبنا اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اللہ آپ کو ہر خوف سے امن دے دے گا اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے تو بہت زیادہ خوف زدہ رہنا بھی خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی فریاد کرو، وہ حفاظت کرے گا۔ اسے یاد رکھو، اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو فراخی میں یاد کرو، شدت میں یاد رکھے گا۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، مدد لینی ہے تو اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ اللہ کرے کہ ہمیں اسی کی توفیق ہو جائے۔ فراخی کے دنوں میں مصیبت کے دنوں کا سامان کر لو، مال کو صدقہ دے کر تحفظ کا ذریعہ بناؤ، اپنی عمر کو اطاعت ربی میں صرف کرو۔ اللہ ہمیں ان سب اچھی اچھی باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سی لذتیں حسرت کا، بہت سی لغزشیں ذلت کا، اور بہت سی معصیتیں نعمتوں کے چھن جانے کا، اور بہت سے کہے رونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی لذت سے بچائے، ایسی لغزش سے بچائے، ایسی نافرمانی سے بچائے، اور نعمتوں کے زوال سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور ایسے کہوں سے بچائے کہ جو بعد میں ہمیں رونے پہ مجبور کر دیں۔ نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے تو آنکھ ٹھنڈی ہوگی، کفران نعمت کیا جائے تو بھاگ جائیں گی، دنیا خوش ہوگی تو جلدی سے گزر جائے گی، احسان کرے گی تو دھوکہ دے گی۔ تو کیا کریں پھر؟ شکر گزار بنیں۔ نہ شکرے لوگ نہ اللہ کو اچھے لگتے ہیں، نہ بندوں کو اچھے لگتے ہیں، اور دنیا خوش ہوگی تو ایسے لگے گا پل میں گزر گئی۔ اور اسی طرح سلامتی دو غنیمتوں میں ہے۔ کس چیز کی؟ صحت۔ جسم کی صحت قلت طعام میں ہے، صحت روح قلت گناہ میں، یعنی جسم کی صحت ہے تھوڑا کھانے میں، روح کی صحت ہے تھوڑے گناہ کرنے میں، یہ مراد ہے۔ اور وقت کی صحت کیا ہے؟ ناراضگی سے دور ہے۔ جب ناراضگی ہوتی ہے نا اس پہ بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے، ٹائم کی جو کہتے ہیں نا کوالٹی لائف ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں ناراضگی ہو وہ گھر اچھا نہیں لگے گا، کوئی نعمت نہیں لگتی جہاں گھر والے یا ایک دوسرے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ تکلیف کی ایک گھڑی دن کے برابر، لذت کا ایک لمحہ لمحے کے برابر، مسرت کی رات بہت تھوڑی، فکر کا دن بہت طویل ہوتا ہے۔ یہ تو سبھی کو پتا ہے۔ وقت گزرتا نہیں تکلیف والا، اور خوشی ہو تو کہتے ہیں ختم بھی ہو گیا وقت۔ محتاجگی سے تمہیں نعمت کی یاد آتی ہے، بھوک سے کھانا اچھا لگتا ہے، قید سے آزادی کی قیمت سمجھ میں آتی ہے، بیماری سے صحت کی قیمت، یعنی چیز اپنی اپوزٹ کے ساتھ پہچانی جاتی ہے۔ جب محتاجگی آتی ہے تو پھر ایک ایک نعمت یاد آتی ہے، جب خوب بھوک لگتی ہے تو ہر کھانا اچھا لگتا ہے، اور قید سے آزاد ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت تھی۔ 3 ڈاکٹرز کو لازمی پکڑو۔ 3 ڈاکٹر کون سے ہیں؟ نمبر 1 خوشی۔ خوشی آپ کا علاج کرتی ہے۔ آپ دکھی بیٹھے، آپ خوش ہو کر دیکھیں، آپ کی بیماری دور ہو جائے گی۔ بندے کو خوشی کی خبر سناؤ، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے، بھاگنا شروع ہوتا ہے۔ دوسرا ڈاکٹر کون ہے؟ راحت۔ اور تیسرا ڈاکٹر ہے حمیت، حمایت سے۔ 3 دشمنوں سے بچو۔ کون سے؟ نحوست، وہم اور قنوطیت۔ وہمی لوگ کبھی خوش نہیں رہتے، جو ہر وقت نحوسیت، منحوس، یہ فلاں، یہ اس کا بھاری قدم، یہ آ گیا، یہ پڑ گیا، یہ نظر لگا گیا، یہ دیکھ گیا، سمجھیے کہ وہ بیماری والے گا۔ اور قنوطیت ہوتی ہے مایوسی، مطلب ہوپ لیس۔ خوش بختی یہ ہے کہ رخ درجہ کمال تک پہنچے، کامیابی یہ ہے کہ اپنے اعمال کا ثمرہ مل جائے۔ قسمت یہ ہے کہ دنیا سارے اقبال سے اسی کی طرف متوجہ ہو، یعنی خوش قسمت وہ ہے کہ سب عزتیں لوگ اسی کی طرف نچھاور کرتے ہوں۔ سحر کے وقت بیٹھو، اپنے ہاتھ پھیلاؤ، آنکھوں کو چھوڑ دو اور کہو رب جلیل تھوڑی سی پونجی لے کر حاضر ہوں، پوری تول دے دے۔ کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوگا جب صبح کے وقت میں آپ یہ بات کہیں گے کہ اللہ صبح تو ہو گئی ہے، بس اب تو میرے لیے جو میری نعمتیں ہیں اس کے اندر برکت دے دے۔ پھر اسی طرح علم، بیماری اور بڑھاپے سے حفاظت بھی نعمتوں میں سے ہے۔ جب تک پیاس نہ لگے پانی نہ پیو، بھوک نہ لگے تو کھاؤ نہیں، تھک نہ جاؤ تو سو نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانے کے بعد کہتے ہیں اور کیا کھائیں کہ کھانا ہضم ہو جائے، اب چائے میں کیا ہے اور اب پینے میں کیا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے آپ کو خود دیکھیے کہ ہمارے ساتھ جو مسائل ہیں، جو پریشانی ہے، اس کی بڑی وجہ کیا ہے،
اور ان چیزوں کو جتنا زیادہ آپ محسوس کریں گے اتنا زیادہ آپ اس سے فائدہ لیں گے. جو صبر سے کام لے گا آرزو پا لے گا. جو خیر کے لیے تکلیف اٹھائے گا تو کامیابی سے سرخ رو ہوگا. جلدی ناکامی کا سبب اور آرزوئیں افلاس کی وجہ ہے. کیا پتا چلا؟ صبر کیجئے. صبر. خیر کے لیے آج تکلیف اٹھا لیجئے، کل کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. بہت آسان ہے نیکی کرنا عام حالات میں، اور بڑی مشکل ہو جاتی ہے جب ہم کسی اور ذہن میں اور کسی اور موڈ میں ہوتے ہیں. اللہ نے جو بھی کیا ہے اس پر راضی رہو، اور جس حال میں اس نے تمہیں رکھا ہے اس کے زوال کی تمنا نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر چاہتا ہے اور تمہاری ماں سے بھی زیادہ تم پر مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ خیر ہے، حتیٰ کہ معصیت بھی خیر ہے. معصیت کیا؟ گناہ، نافرمانی. اگر اس کے ساتھ ندامت، توبہ، انکسار اور استغفار بھی ہو اور تکبر اور خود پسندی نہ پائی جائے. ہمیشہ استغفار کرو، کیونکہ رات میں اور دن میں اللہ کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں. ممکن ہے ان میں سے کوئی جھونکا تمہیں بھی پہنچ جائے اور قیامت کے دن تمہاری بگڑی بن جائے. تو زبان کو ہمیشہ استغفار سے تر رکھیے. خوشخبری ہو اس کے لیے جس پر انعام ہو تو شکر کرے، مبتلا مصیبت ہو تو صبر کرے، گناہ کرے تو استغفار کرے، غصہ آئے تو بردباری برتے، اور جب فیصلہ کرے تو عدل کرے. اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کرے. قرض کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ زبان کھل جاتی ہے، عقل کی نمو ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے، فکر دور ہوتی ہے، تجربات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور فضائل حاصل ہوتے ہیں. اخلاص سے یا ذوالجلال والاکرام اور یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کا ورد رکھو، سکون، فراخی اور خوشی حاصل ہوگی. کتنا آسان ہے نا، یا ذوالجلال والاکرام اور یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث. ہماری بہت ساری تکلیفوں کی وجہ دوسرے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے خوشی کا ایک راز کیا ہے کہ کوئی تمہیں اذیت دے تو تقدیر کو یاد کر لو کہ کوئی بات نہیں، میری قسمت میں تو ایسا ہونا ہی تھا. درگزر کو ترجیح کرو، یعنی اس کو اوور لک کر دیجئے جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی. بردباری کو اپنا لو، ہمبل بنیے. یہ یاد کرو کہ صبر کا ثواب ملے گا، اور یہ کہ وہ ظالم ہے، تم مظلوم ہو، اور مظلوم کی دعا سنی جاتی ہے، لہذا تم اس سے زیادہ خوش قسمت ہوئے. کیا پتہ چلا؟ آپ پہ کوئی ظلم کر رہے نا تو آپ کی دعا سنی جائے گی. اللہ نہ کرے اگر آپ نے کسی پہ ظلم کیا تو آپ کی دعا نہیں سنی جائے گی. جو تقدیر میں لکھا ہے ہو کر رہے گا. موت کا آنا لازمی ہے، روزی لکھی بھی ہے، لہذا حزن و ملال کیوں؟ مرض ہو یا فقر یا مصیبت، سب کا اجر ملے گا، تو پھر فکر کی کیا بات ہے؟ آپ دیکھیں جب کوئی چیز بیچتے ہیں نا، سونے کی کوئی چیز بیچیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کہتے ہیں بیچ دو، کچھ مل ہی جائے گا نا. یہ بھی ڈال دو، یہ ناک کی کیل بھی بیچ دو، یہ بھی ڈال دو، یہ کچا سونا پڑا ہے بیچ دو. اسی طرح دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں نا، کل قیامت کے دن جب ان کی قیمت ملے گی تو وہ بہت ہی ہمارے لیے خوبصورت بات ہوگی. اور آخری بات آج کے سیشن کی کہ دنیا میں ایک ہی جنت ہے. بڑے ہی غور سے سننے کی بات ہے. دنیا میں ایک ہی جنت ہے، جو اسے نہ پائے تو وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا. اور وہ جنت کیا ہے؟ سوچیں ذرا آپ سب. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی اطاعت، اس کی محبت اور اس سے انس اور اس کا شوق، یعنی سب اکٹھے ہی ہیں. شوق اور انس اور محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کیا جائے اور اس کی بات بھی مانی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اپنے لیے فائدہ لے سکیں اور اس نعمت کی قدر کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جتنا انسان اچھا سا ایڈوانٹیج لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ان نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.